السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حدیث جبریل کے بارے میں، جس میں ہم جانیں گے اسلام اور ایمان کے درمیان فرق کو اور احسان کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام اور ایمان میں اصطلاحی فرق کو سمجھنے کے لیے حدیث جبریل کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے، اور حدیث جبریل ذخیرہ حدیث میں وہ مشہور ترین روایت ہے جسے قریب قریب تمام محدثین نے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ایک ایسا شخص آیا جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس پر سفر کے بھی کوئی نشان نہ تھے۔ اس کے بال کالے تھے اور کپڑے دودھ کی طرح سفید۔ وہ آیا اور آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اللہ رب العزت طاقت اور وسعت دے تو بیت اللہ کا حج بھی کرو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی پوچھتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق کچھ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور ہر خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، اور پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم کو علم ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، وہ جبریل تھے، اور تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ دین کی تین بنیادی ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت ایمان ہے، جس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کے عقائد سے ہے، اور دوسری ضرورت اسلام ہے، جس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کے اعمال سے ہے، اور تیسری ضرورت احسان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کے ظاہر و باطن یکساں ہو جاتے ہیں اور اس کے عقائد و اعمال کے روحانی اثرات اس کے باطن کو منور کرنے لگتے ہیں، تو بندے کو ایسی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے سے دنیا کے مادی پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسے نور مطلق اور اس کی تجلیات کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، یا یوں کہیں کہ ذات حق اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر اس کے حال پر لطف و مہربانی کی وہ نگاہ ڈالتی ہے کہ اسے دنیا و ما فیہا کی تمام خواہشات اور آرزوؤں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نہ تنہا ارکان اسلام کی پابندی سے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، اور نہ محض عقائد کی اصلاح سے کوئی شخص اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ اگر اسلام اور ایمان دونوں کے تقاضوں کو پورا کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تبھی انسان صحیح مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ جب ایمان اور اسلام کے
تقاضوں کو پورا کرنے میں اخلاص اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اس منزل کو احسان کہا جاتا ہے۔